السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ آج سے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کا مختصر سا تعارف دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 1، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ حمد مساوی ہے تعریف اور شکر کے، اور لفظ حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں اور بندوں کے لیے مدح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس تعریف کا مستحق ہے، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے اس تعریف کی مستحق۔ کیوں مستحق ہے اس تعریف کی؟ اس لیے کہ اس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ نہ صرف تخلیق کیا بلکہ اس میں انسانوں، جانوروں اور تمام تر تخلیق جو اس نے کی ہے ان کی ضرورتوں کا بھی پورا خیال کیا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد انسان کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو عبادت اس کی کرتے ہیں، کیونکہ اس کی تو حمد و ثنا چرند پرند درخت پہاڑ پتھر پھول ہر کوئی کرتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے، یہ سب ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو پیدا کیا، اس طرح انسان کو بھی پیدا کیا، حشرات الارض کو بھی پیدا کیا، چرند پرند سب کو پیدا کیا۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ انسان کی ضروریات دوسری ہیں، جانوروں کی ضروریات دوسری ہیں، حشرات الارض کی ضروریات دوسری ہیں۔ ایک چرند پرند درخت پودے سب کی اپنی اپنی ضرورت ہے، سب سانس لے رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے جسم اور اس کی عقل اور اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں فراہم کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کی تعریف، اس وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ واحد اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آپ جیسے آپ بالفرض اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہترین مینج کر رہا ہے پوری دنیا کو۔ کیا ہم انسان ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم انسان ایسا نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مرضی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم فلاں چیز کریں، ہم کہیں آنا ہے، جانا ہے، سب کرنا ہے، لیکن کیا ہم پوری طرح مینج کرتے ہیں اپنی چیزوں کو؟ جب ہم رات کو سونے لیٹتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ہماری رہ جاتی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں چلو یار اب یہ صبح اٹھ کے کریں گے، لیکن اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے مقررہ وقت پر چلا رہا ہے۔ ہر دن کے بعد رات آتی ہے، ہر رات کے بعد دن آتا ہے۔ پرندے صبح ہی صبح اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے نکل پڑتے ہیں۔ جو ہم لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ صبح فجر میں اٹھتے ہیں مسلمان، اور اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم کوئی بھی چیز بہت پرفیکشن سے نہیں کر سکتے۔ پرفیکشن صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پرفیکٹ ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، پوری کائنات، آپ کہیں پہ بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ
اگر غور و فکر کرنے والے ہیں اور اگر اللہ کو ماننے والے ہیں اور تو ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں نا، ہم نے اللہ کو عقل سے پہچانا ہے، اس کی نعمتوں سے پہچانا ہے، یہ دیکھ کر پہچانا ہے نا کہ یہ سورج جو ہے یہ صبح نکلتا ہے اور شام ہوتے ہی یہ چلا جاتا ہے. کس کی قدرت ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہی صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اپنے رزق کی تلاش میں، اور شام ہوتے ہی وہ واپس چلے جاتے ہیں. ان کو یہ سب کچھ کون بتاتا ہے؟ یہ اللہ نے انہیں بتایا، اللہ پاک نے انہیں کہا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی زندگی رکھی کہ وہ اس وقت اٹھیں گے، جائیں گے، اپنا دانہ اپنا پانی تلاش کریں گے اور مغرب سے پہلے وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جائیں گے. چاند ستارے کب نکلتے ہیں؟ چاند کی ہم کہتے ہیں چاند کی اپنی روشنی، سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. بارش، ہوا، پانی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بارش اور زمین سے رزق کا بندوبست کیا کہ جب میں دنیا کو تخلیق کر رہا ہوں، جب اب میں بندوں کو زمین پر اتاروں گا تو کھانے پینے کو تو انہیں کچھ چاہیے ہوگا. تو دیکھیں آپ اس کی قدرت کے کرشمے، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانے کھول دیے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشیں برسائیں، پانی نے زمین کو سیراب کیا. اور دیکھیے کیا انواع و اقسام کے سبزیاں، پھل، میوے، طرح طرح کی چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ. تو کیا ہم کس کی تعریف کریں؟ پھر تعریف اسی اللہ کی کریں. اور شکر کس کا کریں؟ شکر بھی اسی اللہ کا کریں. جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ کا. اور اللہ کا شکر اور تعریف ہم کس بات کی کرتے ہیں؟ کہ اس نے ہمیں پیدا کیا مگر اس نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا، اس نے ہمارے لیے ہر چیز کا بندوبست کیا ہے. الحمدللہ یہ کلمہ شکر بھی ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے. صحیح مسلم اور نسائی کی ایک اور حدیث ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے نا، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے الحمدللہ. شکر ہے میرے اللہ کا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن کیا یہ میزان کو بھر دے گا؟ یہ ہم جب آخرت کے دن میزان پہ ہمارے اعمال رکھے جائیں گے تو جو الحمدللہ کہے گا ہر بات میں، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنے بندے کو فلاں چیز دی تو اس نے فوراً الحمدللہ کہا. وہ مجھے بھولا نہیں، وہ مجھے بھولا نہیں کہ جب میں نے اسے کوئی چیز عطا کی تو اس نے الحمدللہ کہا. آپ دیکھیے کوئی ایسی چیز جو کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ہمیں مل جائے گی اور اچانک وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو خوش ہم کتنا ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے منہ سے ایک دم کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ ہر کھانے اور پینے کی چیز پر اللہ کی حمد کرے. کھانا کھانے کے بعد شکر، پانی پینے کے بعد شکر، گھر پہنچے شکر، گھر سے نکلے شکر، کوئی نیا کپڑا پہنا تو شکر، کسی سے بہت دن بعد ملے تو الحمدللہ کہ ملاقات ہوئی. ہر لمحے اپنی زندگی میں شکر کو ایسے تھام لیجئے کہ ہمیں ہر جگہ شکر دا. بچہ بولنا سیکھے
الحمدللہ میرا بچہ بولنے لگا، اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے ہیں بچے، الحمدللہ 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 کو ورد بنا لیجیے اپنی زندگی کا۔ دیکھیں الحمدللہ یوں ہی کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ مطلب ہم یہ کہہ دیں کہ چلو الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، الحمدللہ، اس الحمدللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس الحمدللہ کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی تعظیم، اس کی کبریائی، اس کی محبت ہونی چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہمارے رب نے ہمیں بہت پیاری زندگی دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں اور سنت رسول کی پیروی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو رب العالمین ہدایت دے اور ہدایت کے ساتھ ہمیں ہدایت پہ قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اچھا اب دیکھیں رب العالمین، رب کے 3 معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ رب کے 3 معنی ہیں، ایک تو وہ خالق، یعنی اس نے پیدا کیا، تخلیق کیا، دنیا کی ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا، جہاں نظر دوڑائیں اس کی نعمت، اس کے جلوے نظر آئیں۔ پھر مالک ہے، مالک ہے وہی، اس نے پیدا کیا تو اس نے یوں نہیں کیا کہ ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، اس نے اپنے مالک ہونے کا حق ادا کیا، اس نے ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا، رہنے کو دیا، ہر طرح ہمارے خیال رکھا، ٹھیک ہے؟ مگر اس کے باوجود ہم نافرمانی کر جاتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں بھوکا نہیں سلاتا، ہمارے گناہوں سے نظر انداز کرتا ہے، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے گا، تو استغفار کو اپنا معمول بنا لے کہ جہاں گناہ ہو جائے یا ارادہ ہو جائے یا جھوٹ بول دے یا کچھ ہو جائے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر لیا کریں۔ اچھا تیسرا اس کے رب کے معنی کیا ہے؟ مدبر ہے، مدبر ہے، سوچتا ہے ہر ایک کے بارے میں، ہر کا جیسے یعنی وہ ایک بہترین طریقے سے کائنات کو لے کے چل رہا ہے، پلاننگ کے ذریعے کائنات کو لے کے چل رہا ہے، اس میں کہیں جھول نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی خرابی نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ اپنی کائنات کو لے کے چل رہا ہے۔ تو یہ ہے رب کے معنی۔ اب عالمین دیکھ لیتے ہیں، عالمین کیا ہے؟ عالمین کا لفظ علم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، جیسے آپ اس طرح یاد کیجئے اس بات کو، جیسے علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی ملک کا فلیگ، جھنڈا، تو وہ اس ملک کی نشانی ہوتا ہے، یعنی پاکستان کا جھنڈا یا کسی اور ملک کا جھنڈا، تو وہ جھنڈا جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جھنڈا جو ہے ہمارے پاکستان کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، مطلب جھنڈا جو ہے ایک نشاندہی ہے کہ کہیں پہ کوئی کسی ملک کا جھنڈا دیکھے تو کہ فلاں جگہ کا جھنڈا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو عالمین جو ہے وہ علم کی جمع ہے۔ ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے رب کو تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غور و فکر کیا، ہم نے غور و فکر کیا، ہم نے کہا ہم نے تو اپنے رب کو دیکھا نہیں، لیکن اس کی نشانیاں تو بہت سی ہیں نا، بہت نشانیاں ہیں، وہ تو رب العالمین ہے، اس کی تو پوری جہانوں میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں، کائنات کی ہر شے میں اللہ کی نشانی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت کامن سی بات ہے کہ سورج اور چاند کو دیکھ لیجئے نا، ٹھیک ہے؟ انواع اقسام کے پھل سبزیاں دیکھ لیجئے، ایک عام ہم جنرل بات کر رہے ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے بات، اگر آپ دیکھیں تو کتنے بے شمار ستارے، بے شمار ستارے، اللہ کی شان ہے نا،
اللہ کی شان ہے، ایسا لگتا ہے نگ جڑے ہوئے آسمان کے اوپر، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ اچھا، اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، رب اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور تمام مخلوقات کو اللہ نے بنایا اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ اولیاء، انبیاء، نبی، پیغمبر، بزرگ، سب کوئی اللہ کا محتاج ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ میں نے اکثر سنا کہ فلاں کو غیب کا علم آتا ہے، فلاں کو غیب کا علم آتا ہے۔ اللہ نے نبی پیغمبر کو وہاں تک بتایا جہاں تک اللہ چاہتا تھا، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ نبی، پیغمبر، اولیاء، انبیاء کو وہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتایا جہاں تک وہ چاہتا تھا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے اور آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہاں تک میں نے ختم کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آتا ہے الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے اس کے کیا معنی؟ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ الرحمن کے بعد الرحیم آیا ہے اور دونوں میں معنی کے اعتبار سے فرق ہے، معنی کے اعتبار سے فرق ہے۔ دونوں رحمت کے درجے پہ ہیں، دونوں رحمت کے درجے پہ ہیں، اللہ کی رحمت ہے دونوں، لیکن ایک فرق ہے، دونوں کے معنی میں ایک فرق ہے۔ الرحمن اللہ کی وہ رحمت ہے جو دنیا والوں کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے، اس دنیا میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند پرند جانور، ہر قسم کی جاندار اس میں موجود ہے۔ اور اللہ مسلم غیر مسلم، بتانے کی بات یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم سب پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے سب پر۔ کیونکہ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو غیر مسلم ہیں، نیک اعمال تو وہ بھی کرتے ہیں، چیریٹی کے کام بہت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا صلہ انہیں دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ رحمان ہے وہ دنیا کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے ہے، چاہے وہ کسی صورت ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، رحمان اللہ دنیا والوں کے لیے ہے۔ اور رحیم اللہ آخرت میں ہمیں بتائے گا کہ وہ کتنا رحیم ہے، یہ آخرت کے لیے ہے، یہ مسلسل ہے۔ رحیم جو ہے نا وہ مسلسل رحمت ہے۔ یہ رحمت کن لوگوں پہ ہوگی؟ ایک رحمت تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہوگی، وہ مسلمانوں پہ بھی ہے، وہ کافروں پہ بھی ہے، مشرکوں پہ بھی ہے، منافقوں پہ بھی ہے، غیر مسلموں پہ، ہر مذہب کے لوگوں پہ ہے وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے نا، جو غیر مسلم ہیں ہم سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہی کر رہے ہیں نا، اللہ کی ہی رحمت ہے نا، اللہ ہی کی رضا سے کر رہے ہیں نا، لیکن وہ صرف دنیا کے لیے، ان کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے وہ صرف دنیا میں ہے۔ اور الرحیم کا مطلب ہے بار بار اور مسلسل رحمت کرنا، اور یہ ہمیشہ رحمت ان لوگوں پر ہوگی جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، یعنی مومنین ہوں گے، یعنی کہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی سنتے ہیں، جو صرف اللہ کی مانتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو دنیا کے عارضی فائدے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتے ہیں جو اللہ نے ان سے کہا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کسی ناجائز طریقے سے
کوئی مال حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کہ چلو ابھی تو لے لیتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ معاف تو وہ کر دیتا ہے اگر آپ دل سے توبہ کریں گے، لیکن کریں ہی کیوں؟ کریں ہی کیوں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے نا، جو معافی کے قابل نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ جو گناہ معافی کے قابل نہیں ہے وہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور ہم میں سے اکثر دنیا میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی ذات میں کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہی رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کچھ بچے ہوئے ہیں، ہم بچے ہوئے نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ ایک بچے قرآن پاک پڑھ کے تفسیر اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، وہ گھر آئی تو اس کا بھائی جو تھا وہ اسکول کا کوئی کام کر رہا تھا، تو اس کی ماں نے کہا تم قرآن بعد میں پڑھ لینا، پہلے تم اپنا یہ سبق یاد کرو۔ تو بچی نے ماں سے کہا آپ تو شرک کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات تھی، اگر آپ سمجھیں اور غور کریں مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح شرک ہوا۔ آپ لوگ بتائیے گا مجھے یہ کس طرح شرک ہوا۔ اچھا، اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک صرف دنیا میں اور 99 قیامت کے دن، لیکن یہ 99 ان کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جو اللہ کی اطاعت کریں گے اور کرتے ہیں، اور غلطیاں کرتے ہیں تو اس پہ نادم ہوتے ہیں، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اچھا، طویل ہوتا جا رہا ہے لیکن میں صرف چلیں 2 میں ختم کر دیتی ہوں، پھر 2 انشاءاللہ کل کر دوں گی۔ الرحیم کہ آپ 4 جز ہے، ٹھیک ہے؟ ایک رحمت اللہ کی صفت ہے، رحمت کی 2 قسمیں، ایک خاص اور ایک عام۔ خاص تو ہوئی جو یوم آخرت ہمیں ملے گی مومنین کو، صالحین کو، اور دوسری رحمت عام جو دنیا میں ملے گی۔ رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک دنیا اور 99 حصہ آخرت کے لیے، تو سوچئے کتنی رحمت ہوگی۔ اس کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے، لیکن قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے خاص ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے اس کی رحمت قیامت والے دن خاص ہوگی۔ الرحیم وہ مسلسل رحم کرتا رہے گا آخر تک، کیونکہ وہ مالک کائنات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلے میں 2 آیات پر ہی ختم کرتی ہوں، 23 منٹ کا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے کی 2 آیات میں کل کروا دوں گی، اور اس کے بعد اس ہفتے ہم سورہ فاتحہ ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ یہ دعا جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ میں آپ لوگوں کو پھر زحمت دوں گی، لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب پلیز اس کو سنیں ضرور، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آتا ہے تو وہ پوائنٹ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔